بچوں میں اچھے اخلاق دیں. اچھے اخلاق مطلب بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، اسلام میں پہل کرنی ہے، توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. ٹھیک ہے. بچوں کو جو ہے وہ اخلاق کرنا سکھائیں، انہیں اسلام میں پہل کرنا سکھائیں، بچوں کو آداب بتائیں کہ اگر بڑے بیٹھے ہوں تو ان کی دائیں طرف آپ نے نہیں بیٹھنا، ان کی بائیں طرف بیٹھنا ہے. اگر آپ باہر سے آئیں تو سب سے اسلام میں آپ نے پہل کرنی ہے. یا کہیں بھی آپ ملیں تو بڑوں کو چھوٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ اسلام میں پہل کرے. تو والدین کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت انہیں ڈانٹنا اور سزا دینا. کبھی کبھار انہیں پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ٹریٹ کر لیے کریں. انہیں ہر وقت کی ڈانٹ اور سزا بچے کو باغی کر دیتی ہے، وہ ڈانٹ کا عادی ہو جاتا ہے. جس طرح کوئی بھی چیز اگر بار بار دیتے رہیں تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. اسی طرح جو ڈانٹ ہے وہ بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے اگر یہی ڈانٹ آپ مسلسل اپنے ہی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں. اگر ہے آج کے دور میں اکثر بچے جو ہے وہ موبائل سکرین کے عادی ہو چکے ہیں، ایڈکشن ہو چکی ہے بچوں کو موبائل سکرین کی. یہ نشہ باقی نشوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایڈکشن جو موبائل یا سکرین ایڈکشن، کوئی بھی سکرین کی، چاہے وہ ٹی وی ہو، LCD ہو، موبائل کی سکرین ہو، تو یہ سکرین ایڈکشن بہت بری عادت ہے. اس کے لیے بچوں کو کیا چاہیے کہ گھر کے اندر رول بنائیں کہ جی شام 7 یا 8 بجے لائٹ بند ہوگی، کوئی موبائل آن نہیں ہوگا، کوئی اس کے بعد جو ہے وہ جاگتا ہوا نظر نہ آئے. صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، فجر پڑھنی ہے. رولز بنا دیں، اپنے گھر کے اصول بنا دیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر موبائل استعمال کرنا ہے جی اسکول سے آ کے، اکیڈمی سے آ کے 1 گھنٹہ جو ہے وہ آپ موبائل کوئی ٹائم فریم بنا دینا کہ اس ٹائم فریم میں اتنا وقت آپ کو موبائل دیا جا سکتا ہے، نہ اس سے کم ملے گا اور نہ اس سے زیادہ ملے گا. یہ ہے جی اتنے ٹائم میں آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں موبائل. ٹھیک ہے. بچے کو دین کے ساتھ اپنے بچوں کو لازمی اٹیچ کروائیں. ہمارا جو دین ہے نا، یہ بچوں کو ہر طرح کے اقدار سکھاتا ہے، ہر طرح کے جی آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے جو ہے وہ چلنا کیسے ہے، آپ نے پھرنا کیسے ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، آپ نے بیٹھنا کیسے ہے. یہ دین ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ہمیں پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ آپ نے جو ہے وہ لین دین کیسے کرنا ہے، آپ نے رویہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے بڑوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مثال ہے ان کی حیات. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کے ساتھ اٹیچ ضرور کروانا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے جی اگلی ذمہ داری اور خود اعتمادی. ذمہ داری جو ہے نا یہ بہت کچھ سکھاتی ہے بچوں کو. ہمیں اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ضرور دینی چاہیے. انہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری دے دیں. مطلب انہیں کہیں کہ آپ جو ہے وہ لے آئیں جی
گھر سے جو ہے وہ دکان سے سامان اگر لینا ہے تو انہیں بھیجیں، کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہے، بینک سے پیسے نکلوانے ہیں، اے ٹی ایم دے کے انہیں بھیجیں۔ اگر آپ اس میں سیفٹی سمجھتے ہیں، اگر یہ وہ کر سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی سودا ہی کرنا ہے، کوئی سائیکل ہی خریدنی ہے، تو انہیں ذمہ داری دیں۔ ذمہ داری انہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں یہ بندے کو بڑا کچھ سکھاتی ہیں۔ ذمہ داری جو ہے یہ انسان کو بڑا میچور کرتی ہے۔ ذمہ داری سے انسان میچور ہوتا ہے، جب اس کے اوپر تھوڑا بہت برڈن ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے جی مجھے بالکل میری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے، اگر انہوں نے یہ کام، والدین نے مجھے کام سونپا ہے تو میں نے اسے صحیح کر کے دکھانا ہے۔ خود اعتمادی، اگلی بات ہے جی خود اعتمادی۔ اپنے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں۔ خود اعتماد، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ، ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ انہیں جو ہے وہ ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے جی میں تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، میں تو نالائق ہوں، یا میں اس کام کرنے کے اہل نہیں ہوں، میں تو بالکل کوئی کام جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ ڈانٹتے رہیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں اس کو تھپکی لگائیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو پھر وہ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ جی میرے والدین مجھ پر اعتماد کرتے ہیں تو میں اس قابل ہوں، تو وہ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ وہ آگے سے بھی بڑھ چڑھ کے آپ کی بات بھی مانے گا، کام بھی کرے گا، کیونکہ آپ نے یہ جو تھپکی اسے دی ہے، یہ تھپکی بڑے کام کی تھپکی ہے۔ اگلی چیز ہے جی غصہ، ضد اور بدتمیزی۔ غصہ، ضد اور بدتمیزی بچے میں کیوں آتی ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیوں بچہ بار بار غصہ کرنے لگ پڑتا ہے، کیوں بچہ جو ہے وہ ضد پہ آ جاتا ہے، کیوں بچہ جو ہے وہ بدتمیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے شام میں غصہ، بچہ بار بار غصہ کرنے لگ پڑتا ہے، ضد کرنے لگ پڑتا ہے، بچے میں بدتمیزی اس لیے آ جاتی ہے کہ کیونکہ بچے کے جذبات کو آپ مجروح کرتے ہیں۔ بچوں کے آپ جب جذبات کو مجروح کرتے ہیں، مطلب ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ آپ کی بچے کو جو ہے وہ غصے پہ مجبور کرتی ہے، ہر وقت کا آپ کا اسے جی تو ہے ہی نالائق، تو ہے ہی نکتو، تو اس قابل ہی نہیں، تو کسی کام کا نہیں، یہ چیز اسے میں جو ہے وہ خود اعتمادی کی کمی پیدا کرتی ہے، یہ چیز اس میں غصے کا باعث بنتی ہے، یہ چیز وہ اپنے آپ کو فالتو انسان سمجھنے لگ پڑتا ہے، اس سے وہ چلا جاتا ہے جی پھر خودکشی کی طرف۔ یہ چیزیں جو ہیں اسے اکساتی ہیں، کیونکہ جب اس کی گھر میں عزت ہی نہیں ہوتی، جب بات بات پہ اس کو ڈانٹا جاتا ہے، بات بات پہ اس کی بےزتی کی جاتی ہے، بات بات پہ اس کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، بات بات پہ اس کے اوپر غصہ کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں پھر وہ سمجھتا ہے کہ یا تو میں ان سے دور چلا جاؤں، انہیں اپنا چہرہ ہی نہ دکھاؤں، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ دور بھاگنا چاہتا ہے، دور جانا چاہتا ہے، اور یہی چیزیں اسے مجبور کر دیتی ہیں۔ اگلی چیز ہے والدین کی جو غلطیاں ہیں، وہ اگر 2 بچے ہیں تو ہر وقت
موازنہ کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھو ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام اسد ہے، یہ دیکھو تم سے علی بہتر ہے، یہ دیکھو تم سے اسد بہتر ہے، یہ دیکھو یہ تو علی نے، جو ہر وقت کا موازنہ ہے۔ یہ دیکھو کہ اگر 5 انگلی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انگلی ایک جیسی نہیں بنائی۔ اگر آپ کے 2 بچے ہیں فرض کریں تو 2 بچے ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ایک جیسے ہی ہونے ہوتے تو ان کی شکلیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ان کے سب کچھ ایک جیسا ہو جاتا، وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ بلا وجہ کا ہر وقت کا کمپیریزن یہ بند کر دیں۔